عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه ولمسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. اس حدیث کے راوی جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، کوئی شخص کھڑے پانی میں پیشاب نہ کرے، الذي لا يجري جو پانی چلتا نہیں، جاری نہیں ہے بلکہ ٹھہرا ہوا، رکا ہوا اور کھڑا پانی ہے، اس میں پیشاب نہ کرے، ثم يغتسل فيه، پھر اس کو اس میں غسل کرنا پڑ سکتا ہے، اس پانی کو استعمال کرنا پڑ سکتا ہے، اور آپ نے اگر اس میں پیشاب کر ڈالا تو اس پانی کو آپ نے خراب کر دیا۔ تو کھڑا پانی ہوتا ہے جیسے حوض ہے، کوئی تالاب ہے، کوئی گڑھا ہے جیسے پانی ٹھہرا ہوا ہے اور پانی جاری نہیں ہے، تو یہ آپ کے استعمال میں بھی آئے گا، لوگوں کے استعمال میں آئے گا، اور خاص طور پہ ایسے علاقوں میں آپ جائیں جہاں پانی کی شدید قلت ہے، شدید قلت، اور وہاں پانی لوگ اسی طرح جمع کرتے، بارش ہوئی کسی گڑھے میں، تالاب میں جمع کر لی، تو نبی علیہ السلام نے یہ تعلیم دی کہ تم پانی کو خراب نہ کرو، اور کھڑے پانی میں کوئی شخص پیشاب نہ کرے۔ یعنی شریعت کی اس تعلیم میں بڑی ایک نزاہت اور ایک پاکیزگی کی تعلیم، اور پھر لوگوں کے حقوق کا خیال رکھنا۔ یہ پانی جو عام استعمال کا ہے، اس کا استعمال لوگوں کا حق ہے، اس کو آپ پیشاب کر کے خراب کر دیں گے، نہ آپ کے استعمال کرنا، لوگوں کے استعمال کرنا۔ اور فرمایا کہ آپ کو کبھی استعمال کرنا پڑ جائے، غسل کرنا پڑ جائے، پھر کیا کریں گے؟ پانی تو آپ خراب کر چکے۔ اور آگے صحیح مسلم کی حدیث کے الفاظ ہیں لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب، ایک شخص کو اگر غسل جنابت کرنا ہے، جنبی ہے، غسل جنابت کرنا ہے، تو وہ کھڑے پانی میں نہ کرے، جنبی عام غسل کر سکتا ہے، لیکن اگر جنابت کا عارضہ لاحق ہے تو وہ شخص کھڑے پانی میں کود جائے اور غسل کر لے، اس سے آپ نے روکا، کیونکہ جنوبی انسان اسے جنابت کا عارضہ ہے اور اس کے جسم میں یہ نجاست اور غلاظت لگی ہو سکتی ہے، اور یہ لوگوں کا پانی جو ہے وہ خراب کر دے گا۔ اگر ناپاک نہ بھی ہو تو پھر بھی ایک تقدر، اور لوگ اسے ناپسندیدہ قرار دیں گے، ایک کراہت اس سے کریں گے۔ تو شریعت نے اس حدیث میں لوگوں کے حقوق کا خیال رکھا ہے۔ ایسا پانی کیا ناپاک ہو جاتا ہے؟ یہ بیان نہیں کیا نبی علیہ السلام نے، اس کی طرف کوئی اشارہ نہیں کیا۔ کھڑے پانی میں پیشاب کر دیا وہ ناپاک ہو جائے گا؟ کہ جنوبی انسان نے کھڑے پانی میں غسل کر لیا وہ ناپاک ہو جائے گا؟ اس طرف حدیث نے کوئی اشارہ نہیں کیا، لیکن تمام احادیث کو اگر جمع کریں تو اس کی تفسیر یہ ہے کہ پانی اگر جاری ہو، جاری پانی، اس میں اگر پیشاب کر دیا جائے تو حرج نہیں، کیونکہ پانی جاری ہے، اور بعد میں آنے والا پانی اس پانی کو بہا کر لے جائے گا، اور وہ مقام اور وہ حصہ پاک ہو جائے گا، اور وہ جو پاک پانی ہے وہ جاری پانی کو ایسا تحلیل کر دے گا کہ غلاظت اور جو ایک نجاست ہے بالکل تحلیل ہو کر ختم ہو جائے گی، اور پانی جو ہے وہ پاک ہو جائے گا۔ پانی اگر جاری ہے وہ ناپاک نہیں ہوتا، پانی اگر ٹھہرا ہوا ہے تو نبی علیہ السلام کی حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ الماء طہور لا ينجسه شیء، کہ پانی پاک ہے اور پانی کو کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی۔ تو کہ یہ پانی ناپاک ہو جائے گا؟ ناپاک نہیں ہوگا اس حدیث کے مطابق۔ فرمایا کہ پانی پاک ہے اور کوئی چیز اس کو ناپاک نہیں کرتی، اس حدیث کے مطابق پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ لیکن اور حدیث کو اکٹھا کیا جائے، ایک حدیث میں پانی کے ناپاک ہونے کے لیے 3 چیزیں اللہ کے پیارے پیغمبر نے بیان فرمائی ہیں، الا اذا تغیر ریحہ او لونہ او طعمہ، اگر پانی میں نجاست گرے، اور نجاست گرنے سے پانی کی جو 3 اوصاف ہیں، اس کا رنگ، اس کا ذائقہ اور اس کی بو، اس میں تبدیلی آ جائے تو اس کا معنی نجاست پانی پر غالب آ چکی، اب وہ پانی ناپاک ہو چکا۔ لیکن اگر یہ اوصاف ثلاثہ ان میں سے کوئی وصف تبدیل نہیں ہوا، بو بھی اپنی قائم ہے، رنگ بھی قائم ہے، اور اس کا ذائقہ بھی قائم ہے، تو اس وقت وہ پانی
پاک ہے اور اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر ان میں سے کوئی چیز تبدیل ہو جائے تو پھر وہ پانی ناپاک ہو جائے گا۔ جی